السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حدیث کی کچھ پیاری باتیں۔ موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج میری کل تیری باری ہے۔ اے میری زندگی کے مالک، ہم سب کا بس اتنا خیال رکھنا، جب بھی بلانا ہے ایمان کے ساتھ بلانا، آمین ثم آمین۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہ ہو۔ اے اللہ، میری ہر صبح کا آغاز میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت سے ہو، اور ہر شام کا خاتمہ میری توبہ تیری قبولیت سے ہو۔ فجر نماز میں سکون کا ایک الگ ہی عالم ہوتا ہے، اور یہ محسوس انہی کو ہوتا ہے جنہوں نے نیند کو چھوڑ کر اللہ کے آگے سر جھکایا ہو۔ ایک دفعہ حضور پاک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے والد اور والدین کا انتقال ہو جائے، تب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم نہ کیا جائے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں کے بیچ میں ڈوب کے مر رہا ہو۔ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو میت پریشان نہیں ہوتی اور بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم دنیا کی ساری نیکی حاصل کر لو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، حج کر لو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہیں جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اندھا دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے سنتے چلتے اور بولتے ہو، پھر بھی خوش نہیں۔ رب کا شکر ادا کیا کرو ان نعمتوں کے لیے جو اس نے تمہیں بن مانگی دی ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ یا اللہ، اگر میری روزی آسمان میں ہے تو نازل فرما، اگر زمین کے اندر ہے تو ظاہر فرما، اگر دور ہے تو قریب فرما، اگر قریب ہے تو مجھے عطا فرما، اگر مجھے دے چکا ہے تو اس میں برکت اور عنایت عطا فرما، اور یہ دعا جو سن رہا ہے سب کے حق میں اپنی رحمت سے، رزق سے، برکت سے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کو حضرت علی کی ہمت، حضرت عمر کی طاقت، حضرت عثمان کی دولت، حضرت ابو بکر کی صداقت، حضرت سلیمان کی سلطنت، حضرت یوسف کی خوبصورتی، حضرت بلال کی آواز اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ نے دنیا میں سمندر، جھیل، اولے، بارش، چشموں کا پانی پیدا فرمایا، لیکن زمزم کا پانی پیدا کر کے اپنی قدرت کا ایک زبردست اظہار فرمایا ہے۔ دیگر پانی کی طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ دیگر دوسرے پانی بہت جلد خراب ہو کر ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک، پیاس اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی حالت میں مجھ سے جو بھی گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس رہتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں اور غموں سے، فکروں، دکھوں اور آنے والی ہر قسم کی بیماری سے۔ اے اللہ، ہم کو اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، مجھے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور 5 وقت کی نماز ٹائم پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔